گائے کے بچے کو بولتے بچڑا، کاف جسے بولتے نا، کاف بولتے نا، ہاں انگلش میں کاف، اسے عربی میں کہتے عجل، عین جیم لام عجل۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو اردو ختم ہو گئی ہے، یہ المیہ صرف مدراسی کا نہیں، ہر جگہ کا، ہر جگہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ان کی قوم بچڑے کو پوجنے لگی، گائے کے بچے کی عبادت میں لگ گئی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ موسیٰ علیہ السلام آ کے دیکھا تو سب بنی اسرائیل کس میں لگ گئی ہے؟ گوشالہ پرستی میں لگ گئی۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ تم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو؟ تم شرک میں مبتلا ہو گئے، تم گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی پوجا کرنا یہ شرک ہے۔ تو تم شرک میں مبتلا ہو گئے، دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے، مسلمان نہیں رہے، مومن نہیں رہے، توحید پرست نہیں رہے، تم نے شرک کیا ہے، لہذا اب تمہیں توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے باری کسے کہتے ہیں؟ باری کسے کہتے ہیں؟ تو باری کسے کہتے ہیں؟ باری کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ خالق کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تم سب توبہ کرو۔ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم سب توبہ کرو اے بنی اسرائیلیو، تم سب توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، تو جو تمہارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اور کس توبہ کی صورت کیا ہے؟ توبہ کس طرح کی جائے گی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر لو۔ تو صورت کیا تھی؟ جس نے گوشالہ پرستی نہیں کی تھی، جس نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دے دیا تو قتل کر۔ جو بچڑے کی پوجا میں گرفتار نہیں ہوا تھا اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جاتی تھی، وہ جس نے پوجا کی اسے قتل کرتا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو اس طرح بنی اسرائیل جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا، گائے کے بچے کی پوجا کی تھی، قتل کیے جانے لگے۔ قتل ہو جانا ہی توبہ تھی۔ کتنی کڑی توبہ تھی، توبہ کا کتنا سخت طریقہ تھا۔ آج ایک ہندو، آج ایک بت پرست اگر داخل اسلام ہونا چاہتا ہے، بت پرستی، صنم پرستی، غیر اللہ کی پوجا سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو قتل ہونے کی ضرورت نہیں اسے، بس اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ مولا میں بت پرستی سے تائب ہوتا ہوں، تیرے غیر کی جو میں پوجا کر رہا تھا، تیرے غیر کو جو پوج رہا تھا اس لعنت سے میں توبہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی مولا، میں نے بتوں کی عبادت کی، اتنی عمر تک میں گمراہی میں رہا، صنم پرستی کی لعنت میں گرفتار رہا، مولا آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، کوئی تیرے سوائے قابل عبادت نہیں، پوجے جانے کے قابل نہیں، مستحق عبادت نہیں، بندگی کا حقدار نہیں، میں تجھی کو رب مانتا ہوں، آج اس لمحے سے میں توبہ کر کے داخل اسلام ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں شہادتین کا اقرار کرتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں داخل اسلام ہوتا ہوں اور بت پرستی سے توبہ کرتا ہوں، تیرے سوائے کسی چیز کی عبادت کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اب داخل اسلام ہو گیا،
اس کی توبہ ہو گئی، یہ مشرک سے مسلمان ہو گیا. پہلے تھا کافر، پہلے تھا مشرک، پہلے تھا بت پرست، مشرک تھا، اب یہ موحد ہو گیا، توحید پرست ہو گیا، مسلمانوں کا بھائی ہو گیا، مسلمانوں کی جان بن گیا، مسلمانوں میں ضم ہو گیا، مسلمان بن گیا. جہنم کو جانے والا تھا، جنت کو جانے والوں میں شامل ہو گیا. اس قافلے میں تھا، اس قافلے میں شامل ہو گیا، جنتی قافلے میں پہنچ گیا. ہو سکتا ہے اللہ کے کرم سے قافلہ سالار بھی بن جائے، ہو سکتا ہے اللہ کا ولی بھی بن جائے، قطب بھی بن جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں توبہ کیا تھی؟ شرک کرنے والے کی توبہ کیسے قبول ہوتی تھی؟ صرف زبانی توبہ، یعنی زبان سے توبہ کرنا، دل سے توبہ کرنا، یہ کافی نہیں تھا، قتل ہونا ضروری تھا. فاقتلوا انفسکم. تو جنہوں نے گوشالہ پرستی کی، بت پرستی کی، وہ کافر ہو گئے بت پرستی کرنے کے بعد. پھر انہیں توبہ کرنا پڑا. تو توبہ کیسے کی انہوں نے؟ زبان سے بھی توبہ کی، دل سے بھی توبہ کی، اور اپنی جان بھی گنوا دی. اس طرح ان کی توبہ ہوئی. اور 70,000 بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے لوگ اس طرح توبہ کرتے ہیں کہ ان کی جانیں وہ قتل ہوتے رہے. کسی نے قتل کیا، وہ قتل ہوتے رہے. 70,000 ختم ہو گئے. اب اللہ نے کہا کہ جاؤ، اب اس کے بعد قتل ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی. تو اتنا سخت طریقہ تھا، جان دینا پڑتی تھی توبہ کرنے کے لیے. آج میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں خون بہانے کی ضرورت نہیں، جان گنوانے کی ضرورت نہیں، بس آنکھوں سے آنسو نکل جائے اور دل سے کہے کہ مولا میں تیرا غدار تھا، تیرا وفادار نہیں تھا، میں تیرے بندوں کی عبادت کر رہا تھا، مورتیوں کو پوج رہا تھا، مورتی پوجن کی بلا میں مبتلا تھا. مجھے معلوم ہو گیا، وہ بھی تیرے کرم سے معلوم ہو گیا کہ وہ گمراہی ہے، وہ دلالت ہے، وہ ہدایت نہیں ہے، وہ روشنی نہیں ہے، تاریکی ہے. میں سچے مذہب کو اختیار کرتا ہوں، اسلام کو اختیار کرتا ہوں. تو ہی عبادت کے قابل ہے، تیرا غیر عبادت کے قابل نہیں. میں کسی کو پوجتا نہیں، آج سے صرف تجھی کو پوجوں گا. اب اس لمحے سے میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں. اب یہ مسلمان ہو گیا بس. تو یہ صدقہ کس کا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پہلے مشرک سے مسلمان بننا تھا، مشرک سے موحد بننا تھا، توبہ کرنا تھا شرک سے، تو اپنی جان گنوانے کی ضرورت نہیں. یہ صدقہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا صدقہ. بات سمجھ؟ بنی اسرائیل کے لیے جو احکام تھے بڑے سخت تھے. بنی اسرائیل پر زکوٰۃ جو تھی کتنی تھی؟ چوتھا حصہ، مال کا 4th حصہ، 1/4. اس بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1 روپے پر 4 آنے، 100 روپے پر 25 روپے، 1000 روپے پر 250 روپے، 200 روپے، 250 روپے. مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ میں دے دینا پڑتا تھا ان لوگوں کو. کسے؟ بنی اسرائیل پر زکوٰۃ. ہم پر اللہ نے حضور کے کرم کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے 10 حصے کم کر دیا. ان کو 1/4، ان کو 4th حصہ، ہم کو 40th حصہ. ہم سے 10 گنا زیادہ دینا پڑتا تھا زکوٰۃ ان کو، ہم کو ان سے 10 گنا کم دینا پڑ رہا ہے. کچھ سمجھ میں آئے؟ 40 روپے میں 1 روپیہ دینا، ان کو 40 روپے میں کتنا دینا؟ 10 روپے دینا. تو مال کا 4واں حصہ، چوتھا حصہ ان کو زکوٰۃ میں دینا پڑتا تھا، ہم کو 40واں حصہ دینا پڑ رہا ہے.
یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ میرا مرتبہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ مجھے وقف ذکر کر کے میری روح میں اتر کے میرے دل کو دل بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان کو چوتھا حصہ دینا پڑتا تھا، ہم کو 40واں حصہ دینا پڑتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے زکوٰۃ کتنی تھی؟ چوتھا حصہ، ہمارے لیے 40واں حصہ۔ کم ہے نا ہمارے پاس؟ ان کے یہاں اگر رات میں کوئی آدمی گناہ کر دیتا رات میں، تو گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، لکھ دیا جاتا۔ شوکت علی نے مثال کے طور پر شوکت علی اگر رات میں کوئی گناہ کر دیں، شوکت علی تو بنی اسرائیلی نہیں ہے، اسرائیلی نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی اسرائیلی ہوتا، اس نے رات میں گناہ کر دیا ہوتا، تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ فلاں آدمی نے رات کی تاریکی میں یہ گناہ کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کسی اسرائیلی نے زنا کر دیا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا، جانے والا صبح میں پڑھ لیتا یہ آدمی جو ہے رات میں زنا کیا، اس نے چوری کی، لکھ دیا ہوتا دروازے پر اس نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، دروازے پر لکھا ہوا ہوتا، جانے آنے والے گھر پر سے گزرنے والے پڑھ لیتے اس نے ڈاکہ ڈالا۔ اس طرح ان کو ذلیل کرتی تھی قدرت۔ اللہ نے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صدقے میں کہا، نبی تمہاری امت کو میں ذلیل نہیں کروں گا، اس امت کا تعلق تم سے ہے، اس امت کا تعلق موسیٰ سے تھا، اسے ذلیل کیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل تو سمجھ میں آ رہی بات؟ بنی اسرائیل، ہائے ہائے ہائے، اور ان کا نبی ان کی قوم کا نبی۔ بہت غور سے دیکھیے، مسلمان جو ہیں بہت ایسے مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو حضور کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا۔ حضور ہاشمی ہیں، حضور قریشی ہیں، حضور ہاشمی ہیں، حضور قریشی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ہاشمی نہیں ہیں، قریشی نہیں ہیں؟ حضور کی ذات الگ، حضور کی قوم الگ، مسلمانوں کی قوم الگ۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن بنی اسرائیل کا یہ حال نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، اور ذات بھی ان کی بنی اسرائیل، ان کی نسل بھی بنی اسرائیل۔ ہر نبی جو آتا تھا پہلے، حضور سے پہلے، وہ اس قوم سے تعلق رکھنے والا ہوتا تھا۔ قوم بنی اسرائیلیوں کی طرف بنی اسرائیل ہی کا نبی آتا تھا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اولاد یعقوب جو نسل ہے، اس نسل سے تعلق رکھنے والے، اور ان کی قوم جس کی طرف وہ مبعوث ہوئے وہ بھی بنی اسرائیل۔ نبی کی قوم وہی ہے جو اس کی قوم کی، نبی اسی نسل سے تعلق رکھتا ہے جو اس کی قوم کی نسل ہے۔ نبی اور قوم اس کی دونوں اولاد یعقوب سے تعلق رکھنے والے۔ ہمارا نبی ہاشمی ہے، ہمارا نبی مطلبی ہے، ہمارا نبی مکی ہے، مدنی ہے، قریشی ہے، حجازی ہے۔ اور کتنے ہیں جو قریشی نہیں ہے، حجازی نہیں ہے، مکی نہیں ہے، مدنی نہیں ہے، عجمی ہے، وہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، لیکن ہمارے نبی کی نسبت۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیلی اور ان کی قوم بھی اسرائیلی، لیکن قوم کا یہ عالم ہے کہ قوم گناہ کرتی ہے، رات کی تاریکیوں میں تو گھر کے دروازے پر صبح کو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اس گھر میں فلاں گناہ کیا ہے، فلاں شخص نے اس گھر میں فلاں گناہ کیا ہے، دروازے پر لکھا ہوتا تھا۔ آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں رات کی تاریکیوں میں، لیکن خدا بیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محمد مصطفیٰ، تمہاری صورت کا لحاظ ہے، اگر تمہارا امتی ذلیل ہوگا تو تمہارا دل دکھے گا، ہم تمہارا دل میلا نہیں کرنا چاہتے۔
ہم تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے، تم ہمارے محبوب ہو، وہ کلیم ہے، تم محبوب ہو۔ بنی اسرائیل کے کپڑے پر اگر نجاست لگ جاتی تو حکم کیا تھا؟ اتنا کپڑا کاٹ دینا۔ کچھ سمجھ میں آئے؟ کپڑے پر نجاست لگ گئی، پیشاب لگ گیا، بیت الخلا لگ گیا، منی لگ گئی، خون حیض لگ گیا، حکم کیا تھا؟ اتنا کپڑا جتنے کپڑے پر نجاست لگی کاٹ کے جدا کر دو۔ یہ کس کے لیے حکم تھا؟ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ 3 بار دھو دو، پاک ہے۔ یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ یہ حضور اکرم کتنا لحاظ ہے خدا کو، کتنا کرم ہے خدا کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کہ کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کاٹنے کی ضرورت نہیں، کپڑا ایسا ہی رہے، دھو دو، کپڑے کو سلامت رکھو۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، کہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ خدا کا وہ سلوک ہے، اور حضور کے ماننے والوں کے ساتھ بس۔ ہاں ہاں ہاں۔ اور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ اگلے پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ حضور خدا کا کیا سلوک تھا؟ مال غنیمت، مال غنیمت سمجھتے ہیں آپ؟ شوکت علی، مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان کفار سے جنگ لڑتے ہیں، جنگ لڑنے کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو کافروں کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے، کافر ڈیفیٹ ہو جاتے ہیں، ان کا مال جو مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے وہ مال غنیمت بن جاتا ہے، وہ غزات میں مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مال غنیمت کافر جو بھی چھوڑتے ہیں، کھانا پینا اور زیور، جو بھی ان کا مال ملتا ہے کافروں کا جیتنے کے بعد مسلمانوں کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگلے نبیوں کی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت اگلی شریعتوں میں مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتوں کی وجہ سے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ 6 باتیں دوسرے نبیوں کو نہیں ملی، مجھے ملی۔ کیا؟ پہلی بات کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ اس کے بعد کی بات کیا؟ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور روب سے مجھے مدد دی گئی، میرا اللہ نے ایسا روب طاری کر دیا ہے لوگوں پر، روب، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے مدد کی۔ اس کے بعد وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اس کے بعد وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی شریعت میں مال غنیمت غازیوں کے لیے، جو جنگ میں جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے حلال ہو گیا، مال غنیمت حلال ہو گیا مسلمانوں کے لیے۔ اگلی شریعتوں کے اندر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت کا کیا کیا جاتا تھا؟ کون بولیں گے؟ ہاں؟ کیسے جلاتے تھے؟ کہ اگلی شریعتوں میں امت کے لیے کسی نبی کی مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ غنیمت کا مال، غنیمت میں آنے والے جانور، مویشی، اور کیا کہتے ہیں، غنیمت میں آنے والا ساز و سامان، یہ جو ہے، اور غلام لونڈیاں، کیا جائز نہیں تھا۔ لیکن حضور کی شریعت میں غنیمتیں حلال کر دی گئیں۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. تو اگلی شریعتوں میں جو جائز نہیں تھا وہ حضور کی شریعت میں جائز ہوا. کیوں ہوا؟ یہ اس نبی کے نور سے بنی ہے غنیمت، اس نبی کی امت میں تقسیم کی جانی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی غنیمت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے نور سے نہیں بنی، لہذا موسیٰ کی امت کے لیے جائز نہیں. یہ غنیمت حضور کے نور سے بنی ہے تو محمد مصطفیٰ کی امت میں تقسیم کی جانے والی چیز. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو 70,000 بنی اسرائیل جب ذبح ہو گئے، جب قتل ہو گئے تو ان کی توبہ قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ فتاب علیکم، اس طرح اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وہاں موسیٰ کی قوم کو 70,000 قتل ہونے کے بعد توبہ قبول کرتا ہے، یہاں محمد مصطفیٰ کی قوم کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا آسانی سے کہ ذرا تائب ہوا، آنکھوں سے آنسو بہائے، گناہ پر نادم ہو گیا، مولا میں نے فلاں گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے مولا، بولتے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے خطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. بنی اسرائیل کے لیے سخت منزل تھی. بات سمجھ میں آئے؟ اگر جسم کے کسی حصے پر گندگی لگ جاتی، نجاست لگ جاتی، پلیت لگ جاتی، جسم کا وہ حصہ ہی کاٹ دینا پڑتا تھا. چمڑے پر گندگی لگ گئی، غلاظت لگ گئی تو چمڑے کا حصہ کاٹنا پڑتا تھا. آزو کو سمجھ میں آئی؟ اتنی سخت شریعت تھی اور حضور کے لیے بس دو گناہ پاک. ذالکم خیر لکم عند بارئکم علیکم انہ هو التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.